السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کے بارے میں احادیث ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ ناظرین، آگے چلنے سے پہلے یہ بات ایک جان لیں کہ موجودہ ملک شام جنگ عظیم سے پہلے سلطنت عثمانیہ میں ایک بڑا ملک تھا۔ جس ملک شام کی بات احادیث پاک میں ہوئی ہے اس میں آج دور کے سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن شامل ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث میں جہاں بھی ملک شام کا ذکر ہوا ہے اس سے یہ پورا خطہ مراد ہے جو عصر حاضر کے 4 ملکوں سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 71 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ آگے ایک حدیث پاک سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بارے میں دعا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما ہمارے شام میں، ہمیں برکت دے ہمارے یمن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 یا 4 مرتبہ دہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عمود الکتاب یعنی کہ ایمان میرے تکیہ کے نیچے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ میری آنکھوں نے اس کا پیچھا کیا تو پایا کہ وہ بلند نور کی مانند ہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے اور اس کو شام لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ جب جب بھی فتنے واقع ہوں گے تو شام میں ایمان مضبوط ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، میں نے شب معراج میں دیکھا کہ فرشتے موتی کی طرح ایک سفید عمود اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا تم کیا اٹھائے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا یہ اسلام کا ستون ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کو شام میں رکھ دیں، یعنی کہ ملک شام میں رکھ دیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، میری امت میں ایک جماعت حق کے لیے لڑتی رہے گی اور قیامت تک حق انہی کے ساتھ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ اس حدیث کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جو ابو داؤد، مسند احمد اور طبرانی میں روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک جماعت حق کے لیے لڑتی رہے گی اور قیامت تک حق انہی کے ساتھ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد، مسند احمد اور طبرانی میں موجود ہے۔ ایک اور اسی طرح کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت دمشق اور بیت المقدس کے اطراف میں جہاد کرتی رہے گی، لیکن اس جماعت کو نیچا دکھانے والے اور اس جماعت کی مخالفت کرنے والے اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور قیامت تک حق انہی کے ساتھ رہے گا۔ حضرت عوف بن مالک سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے خیمے میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قیامت کی 6 نشانیاں بتائیں۔ نمبر 1 میری موت، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 امت میں اچانک موتوں کی کثرت، نمبر 4 امت میں فتنہ، نمبر 5 میری امت میں مال و دولت کی فراوانی کہ اگر تم کسی کو 100 دینار بھی دو گے تو اس پر بھی ناراض ہوگا، یعنی کہ کم دی ہیں۔ نمبر 6 تمہارے اور سیونی طاقتوں میں جنگ ہوگی، ان کی فوج میں 80 ٹکڑیاں ہوں گی اور ہر ٹکڑی میں 12,000 فوجی ہوں گے۔ یہ 12,000 کی تعداد جو ہے نا، یہ آج کل جو جدید آرمیز ہیں ان میں ایک ڈویژن کی تعداد جو ہے نا وہ تقریباً 12,000 کے قریب ہوتی ہے۔ تو اتنی تعداد کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو اسی حدیث میں آگے ہے، اس دن مسلمانوں کا خیمہ الغوطہ نامی جگہ میں ہوگا جو دمشق کے قریب واقع ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام والوں کو مخاطب کیا ہے، شام والوں تمہارے لیے خیر اور بہتری ہو، شام والوں تمہارے لیے خیر اور بہتری ہو، شام والوں تمہارے لیے خیر اور بہتری ہو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، کس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتوں نے خیر و بھلائی کے اپنے بازو اس ملک شام پر پھیلا رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شام کی سرزمین سے ہی عشر قائم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے قریب مشرق میں سفید مینار پر ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، جب فتنے واقع ہوں گے تو ایمان ملک شام میں ہوگا۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب یہ صورتحال پیش آئے گی کہ تمہارے مختلف لشکر ہو جائیں گے،
ایک شام کا لشکر، ایک یمن کا لشکر اور ایک عراق کا لشکر۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر میں یہ صورتحال پاؤں تو کس کو اختیار کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام والوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس میں جمع کر دے گا۔ اگر تمہیں یہ قبول نہ ہو تو یمن والوں کے ساتھ رہنا اور اپنے حوضوں سے پانی پینا۔ اللہ پاک نے شام اور اس کے رہنے والوں کو میری خاطر ذمہ لے لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہماری شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے عرض کیا، ہمارے نجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے عرض کیا، اور ہمارے نجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور اسی سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ پاک کا چنا ہوا شہر ہے اور اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرمائے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک اللہ کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں ملک شام کی اہمیت کے بارے میں بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ قیامت کی بعض بڑی نشانیوں کا ظہور بھی اسی مقدس سرزمین سے ہوگا۔ حضرت مہدی اسی سرزمین سے مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی اسی علاقے میں ہوگا۔ دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ دجال اور یاجوج مجوج جیسے بڑے فتنے بھی اسی سرزمین سے ختم کیے جائیں گے۔ یمن سے نکلنے والی آگ لوگوں کو اسی بابرکت سرزمین کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اور سب مومنین اسی مقدس سرزمین میں جمع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جلدی قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ شام کے مسلمانوں کے لیے، یمن کے مسلمانوں کے لیے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ انہیں اللہ پاک کی نصرت اور مدد حاصل ہو۔ آمین۔